الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اور اس پر مشتمل ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے ایک مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جسے بچھو نے ڈنس لیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا مل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے اس عمل کو درست قرار دیا۔ تو سورہ فاتحہ جس طرح شفا ہے، اسی طرح یہ بھی جان لیں کہ سورہ فاتحہ عظیم سورتوں میں سے ہے، قرآن مجید کی عظیم سورہ ہے۔ حضرت ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منعک ان تأتی، تمہیں کس بات نے میرے پاس آنے سے منع کیا؟ جب میں نے تمہیں آواز دی تو کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے منع کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طرح تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کو پیش کیا کہ جب اللہ اور رسول تمہیں آواز دیں تو تمہیں چاہیے کہ فوری اللہ اور رسول کی آواز کو، بات کو سن لو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ اور رسول کی بات اگر آ جائے تو اس کو چاہیے اس کام کو چھوڑ کر وہ اللہ اور رسول کی بات کو سنے، بالخصوص جب جو کام وہ کر رہا ہے اس کا تعلق نوافل سے ہو، اس کا تعلق نوافل سے ہو۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام اتنا اچھا موقع پا کر کہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم،
الذی اوتیتہ، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ وہی سورت ہے جس کی 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی سورت وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو عظیم سورت قرار دیا ہے قرآن مجید کی۔ اس کا ایک نام یہاں بیان ہوا السبع المثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں یہ سورہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بلکہ صحیح حدیث کے روح سے بغیر اس سورہ کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور یہ بات بھی حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ چاہے کوئی منفرد ہو، چاہے کوئی امام ہو، یا چاہے کوئی مقتدی ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ اس سورہ کو پڑھے۔ امام کے پیچھے بھی کوئی ہے تو اس کو چاہیے اس سورہ کو پڑھے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف میں اس طرح بھی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اس عظمت کو ہم اور آپ سمجھیں اور اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ اس کو پڑھ کر ہم دم بھی کر سکتے ہیں، اور نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ یہ عظیم سورہ ہے قرآن مجید کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ بالکل دعائیہ کلمات پر مبنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو اللہ بڑا رحمان، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، جس دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا وہ اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ کتنی پیاری سورہ ہے اور کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اللہ کی جانب سے بتلائی۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم سورہ ہے، یہ ایک درس میں اپنے معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بندہ گویا یہ کہتا ہے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے اور اس کے سیکھنے سکھلانے کی توفیق بخشے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور وقت ضرورت اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو معوذات، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، ان تمام کو پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں خود ہی، یا بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، مریض پر دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔